ہماری بے وفائیوں پر وہ رب اتنا پیار کرتا ہے۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کتنی بے وفائیاں کی ہیں، نہ جانے کتنی رب کی نافرمانیاں کر چکے ہیں، نہ جانے کتنا رب کو ناراض کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہمارے ہاتھوں کو توڑا ہے، نہ ہماری زبان کو موڑا ہے، نہ ہماری آنکھوں کو چھینا ہے، نہ ہماری سماعت کو لیا ہے۔ کیوں نہ ہم اس پاک پروردگار عز و جل کے اوپر بھروسہ کر کے، اس کی مان کے، اس کی رضا والے کام کر کے، اس کی رضا میں راضی رہ کر جینا شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ پاک کا قرآن بڑا ہی پیارا فرمان ہمیں سمجھاتا ہے۔ کیا سمجھاتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور واقعتاً وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری کی ساری عزتیں اسی مالک کے ہاتھ میں ہیں، ساری کی ساری ذلتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے خیر عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے آزما لیتا ہے، اور اب جسے چاہتا ہے لاسوال دولت سے نواز دیتا ہے۔ ہماری پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیا رب نہیں ہے۔ ہم کاش کہ رب سے مانگنے والے ہو جائیں، اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرنے والے ہو جائیں کہ جیسا توکل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا۔ جانتے ہیں اپنے اللہ کے نام کے اوپر، اپنے رب کے نام کے اوپر، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر انہوں نے چھری چلا دی۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے ہم دنیا میں آنکھ کھولتے سال ہی مسلمان ہوتے ہیں، اور جب ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے تو اذان کیا آتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ گواہیاں، پھر 2 مرتبہ گواہیاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیں یہ گواہیاں ہمارے کانوں میں دی جاتی ہیں، اور پھر جانتے ہیں ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اپنے رب عز و جل کا دیدار نہیں کیا، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ پھر بھی اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ لیکن ہم دنیا کے جھنجھڑوں میں پڑتے ہوئے کہیں اپنے رب سے دور تو نہیں ہو گئے؟ اگر دور ہو گئے ہیں تو یہ دوری ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ پیارے ناظرین کرام، یہ دوری ہمیں زیب نہیں دیتی، یہ دوری ہماری ذات، ہماری آل، ہماری اولاد، ہمارے مال، ہماری جان، ہمارے ایمان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آئیے اپنے رب کے قریب ہوئیے، اپنے رب سے سوال کیجئے، اپنے رب سے باتیں کیجئے۔ دیکھیں کتنی پیاری عبادت نماز رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کتنی ہی نرالی عبادت ہے۔ بندہ کھڑا تو ہو یار، کیسا پیارا انداز ہے، بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، قربان جائیں، پھر کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا الہی تیرے لیے ہی پاکی ہے، اللہ تیری ہی حمد بیان کر رہا ہوں، الہی تیرا ہی نام برکت والا ہے۔ وہ کون عظیم ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر کے اسے ہم کلام ہو تو صحیح، اس سے باتیں کریں تو صحیح۔ باتیں کرنے میں جو چاشنی آئے گی، جو مزہ آئے گا، کائنات کی دولت میں نہیں ہوگا وہ مزہ۔
کائنات کی کسی چیز میں وہ مزہ نہیں ہوگا کہ جب بندہ ہاتھ باندھ کر بادب سر جھکا کر کہے گا الحمدللہ رب العالمین، کتنا بلند و بالا ہے میرا وہ اللہ کہ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا، جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، سونیا جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ پھر اے انسان تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر، مٹی دائیں تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، یہ ہے ہماری حقیقت۔ جی ہاں، لیکن پھر بھی اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے، اور یہ زبان نماز میں اپنے رب کو پکارے تو صحیح یار، اپنے رب کی بات کرے تو صحیح، نماز میں کہے تو صحیح الرحمن الرحیم۔ پھر دیکھیے رب کی کیسی رحمتیں برستی ہیں، رب کی کیسی شفقتیں برستی ہیں۔ پھر بندہ اقرار کر رہا ہے مالک یوم الدین، یار وہ رب کتنا عظیم رب ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے تم مان یا نہ مان، تجھے یہ صورت یاد ہے اور تجھے اس کا مطلب بھی معلوم ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر دیکھ لے بندے کہ محبت رب کے ساتھ کرنے کے دعوے کرتا ہے اور جاتا غیروں کے پیچھے ہے، عبادت رب کی کرتا ہے اور جاتا غیروں کے پیچھے ہے، اقرار رب کا کرتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، لیکن جاتا لوگوں کے دروں کے اوپر ہے۔ پھر رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ کہتا رب کو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا رستہ چلا دے، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، لیکن پھر بھی رستہ دو نمبری والا تلاش کرتا ہے۔ اے انسان کیسی حقیقت ہے تیری جو تیری آنکھوں کے سامنے ہے، ہر چیز کا اقرار کر کے بھی انکار کرنا تیری شایان شان نہیں ہے۔ دیکھ تو صحیح، تو اپنے رب سے التجا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الہی مجھے اس رستے پر چلا دے جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ قربان جائیں، التجا تو بڑی ہے، تمنا تو بڑی ہے، لیکن اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے رستے پر چلائے، لیکن اے انسان دیکھ رب نے کیسا اہتمام فرمایا ہے، تو اس رب سے دن میں 5 مرتبہ حلم کلام ہو سکتا ہے، اس سے باتیں کر سکتا ہے، اس رب کو التجائیں پیش کر سکتا ہے، اور تو سجدے میں چاہ تو صحیح، تو کہہ تو صحیح سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند و بالا، اور تو رکوع میں جا تو صحیح، تو کہنا سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار بہت عظمت والا۔ ارے تو التحیات میں بیٹھ تو صحیح نا، پھر کہہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، اپنے نبی علیہ السلام کو اپنے ذہن میں رکھ کر آقا کریم کو سلام کر تو صحیح۔ یہ عرضیہ پیش کرنے کے بعد تو جانتا ہے کہ اس در سے بڑا در کوئی نہیں ہے، اس ذات سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، اس اللہ سے بڑا الہ کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے۔ ارے وہ آسمان کا مالک ہے، وہ زمین کا مالک ہے، وہ سمندروں کا مالک ہے، اے انسان وہ دریاؤں کا مالک ہے، ارے وہ سونے کا مالک ہے، وہ چاندی کا مالک ہے، وہ تیرا بھی مالک ہے، وہ تیری اولاد کا بھی مالک ہے، ارے وہ تیرے گھر بار کا بھی مالک ہے، ارے سب کچھ اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اے انسان یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور کہہ کہ الہی
میں نے تیری عبادت کی ہے، اللہ یہ دے دے۔ پھر دیکھ کہ رب کی کیسی رحمتیں ملتی ہیں، رب کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو تیری دوری ہے اپنے رب کے ساتھ، اس دوری کو ختم کر اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جا، اور قریب ہو کر اپنے رب عز و جل سے راز و نیاز کی باتیں کر تو صحیح۔ بہجت الاسرار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے ہیں کہ جب رات ڈلتی ہے تو وہ اللہ کے نیک بندے گھونسلوں میں جس طرح پرندے جانے کو بےتاب ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ وہ بندے اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ کچھ ساری ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ یار وہ ساری ساری رات سجدے کریں اور ہم ایک سجدہ نہ کریں۔ کچھ ایسے ہیں جو ساری ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہیں۔ ارے ہے بندے، اللہ کے نیک بندے ساری ساری رات قیام میں کھڑے رہے اور ہم چند منٹ کھڑے نہ ہو سکے۔ کچھ ایسے ہیں جو ساری ساری رات رکوع میں رہتے ہیں۔ ارے یار اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ساری ساری رات رکوع میں رہتے ہیں، یار ہم چند منٹ بھی نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ساری رات آہو گریہ وزاری کرتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے رب کے ڈر سے کپ کپاتے ہیں، یار وہ ساری رات روئیں، وہ ساری رات ڈریں۔ ہم ایک پل کے لیے بھی نہ ڈریں، ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہ روئیں۔ اللہ کے کچھ فرمایا ایسے بھی بندے ہیں کہ جو ساری ساری رات مسکراتے ہیں اور وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اے انسان، تو اپنے رب کو پکار، وہ تیرے سینے میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ارے تو اپنے رب کو پکار، وہ دل کی باریک باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ارے تو اپنے رب کو پکار، وہ تیرے آنے والے دنوں کو بھی جانتا ہے۔ ارے تو اپنے رب کو پکار، وہ تیری ساری زندگی کی کمائی کو بھی جانتا ہے، عمل کو بھی جانتا ہے، اعمال کو بھی جانتا ہے، تیرے کردار کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات، رب ذوالجلال، رب کریم، رب رؤوف، رب رحیم، کیونکہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ارے وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، وہ حاضر کو بھی جاننے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق، ارے وہ تیرا خالق ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض۔ انسان جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کی تسبیح کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو ہے انسان، پھر تجھے بھی چاہیے کہ اپنے رب عز و جل کی عبادت کر، رب سے قریب ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔